बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम देखने सुनने वालों को ये बताता चलूं कि एबटाबाद के अंदर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और कल बरोज़ जुम्मा 3 नवंबर से इतवार तक ये इजलास जारी रहेगा। मैं इजलास की खुसूसियात और उसकी डिटेल्स आपको बताऊंगा साथ साथ, लेकिन एबटाबाद के अंदर ये चौथी एफईसी जो है वो मुनक्किद की जा रही है। पहली 2006 में, दूसरी 2013 में, तीसरी 2017 और अब 2023 का इनेकाद किया जा रहा है। यकीनन मैं आपको बताता चलूं कि इस एफएससी के अंदर पाकिस्तान भर के नामवर सहाफ़ी शिरकत करते हैं और बड़ी तादाद सहाफ़ियों की आप अरेंजमेंट्स देख रहे हैं कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और मैं पूरे एबटाबाद की जानिब से आने वाले तमाम जर्नलिस्ट को वेलकम कहता हूं। और आपको बताता चलूं कि फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कराची से लेकर खैबर और खैबर से लेकर गिलगित तक तमाम तर मसाइल को डिस्कस किया जाता है और स्पेशली ख़ास तौर पर सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं, सहाफ़त में दरपेश जो मसले हैं, जो सहाफ़ियों को शहीद किया जाता है, सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के हवाले से, उनके रोज़गार के हवाले से, उनकी सैलरीज़ के हवाले से, तमाम तर जितने भी मुआशरती मसाइल सहाफ़ियों के साथ वाबस्ता हैं उनके ऊपर सैर हासिल गुफ्तगू की जाती है 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के अंदर। और फिर उसके ऊपर एक पूरा का पूरा कोरम बैठ कर एक पूरा मुसवदा तैयार करता है और जिसके ऊपर फिर आइंदा सालों और आइंदा दिनों में अगली एफएससी तक अमल किया जाता है और उनको इदारों से, उनको हुकूमतों से, उनको ओहदेदारों से मनवाया भी जाता है। 2006 से 2023 तक का सफर जो है, 4 एफएससी हुई, उनके सदूर कौन थे, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। हम हैं पासबान लोहो कलम के। प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया कि मैं तमाम एफएससीज जो हुई माजी में उनका जो अहवाल है थोड़ा थोड़ा आपके सामने रखूंगा। राजा मोहम्मद हारून प्रेसिडेंट प्रेस क्लब एबटाबाद करंटली तो हैं, लेकिन 2006 की जो पहली एफएससी एबटाबाद में हुई उसमें ये प्रेसिडेंट एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट थे। तो राय साहब, क्या वो यादें थी? क्या उस वक्त ना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी, रिसोर्सेज कम थे, तो कैसे मैनेज हुआ वो पहला सिलसिला? शुक्रिया तैर मैं आपको बताऊं, जब मैं आज़ारा रीजन के हेड क्वार्टर एबटाबाद में पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास जो पहले एबटाबाद प्रेस क्लब में हुआ था, तो यकीन जानिए कि पहली बात तो ये थी कि हमारे लिए एक नई बात थी। हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि हमारे मुल्क भर से 100 के लगभग जर्नलिस्ट आए थे और रिसोर्स की भी कमी थी। उस वक्त इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ज़रूर था लेकिन नया नया था। तो मैं समझता हूँ उस वक्त के एबटाबाद के पॉलिटिशियन ने, एबटाबाद की सिविल सोसाइटी ने और ख़ासकर एबटाबाद के जो एजुकेशनिस्ट हैं, मेडिकल कॉलेजेस के जो लोग थे, तमाम स्टेक होल्डर्स ने हमारे साथ भरपूर हमारी हौसला अफजाई की। और ख़ासकर उस वक्त हमारे जो ताजिर कम्यूनिटी के लोग थे, वकला थे, इंतज़ामिया थी, सब ने बड़े अच्छे अंदाज में हमारे साथ ताबन किया था। तो मैं समझता हूँ उस एफएससी में हमारे लिए भी, हम नए नए लोग थे, नई नई एफएससी करवा रहे थे, तो हमारे अंदर भी बड़ा जोश और जज्बा था। हम नौजवान भी थे, एनर्जेटिक भी थे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो हमने एफएससी का इनेकाद किया था, मैं समझता हूँ वो जो एफएससी थी वो एक रिकॉर्ड के ऐसा थी, क्योंकि वो हमारे लिए पहली थी जिसमें जितने हमारे जो आए हुए थे मेहमान, उन्होंने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया कि एबटाबाद एक छोटा शहर है लेकिन जो इन्होंने एफएससी किया है वो बड़े शहरों के मुताबिक है, बड़े शहरों के बराबर करवाई है। हमने अपनी तरफ से उस वक्त भी कोशिश की थी भरपूर तरीके से मेहमान नवाजी के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर फिर कहूँगा, जो मेहमान नवाजी की बात है, मुझे 2006 के बाद अंदाज़ा हुआ कि एबटाबाद के लोग, एबटाबाद के सियासतदान, एबटाबाद की सिविल सोसाइटी के लोगों का बड़ा अहम किरदार है मेहमान नवाजी में। जब भी कोई मेहमान आते हैं उन्होंने भरपूर तरीके से हमारे साथ तावन किया था और बड़े बड़े पैमाने पर उन्होंने हमें जो है हमारे मेहमानों की आवभगत की थी। तो ये हमारे लिए बड़ी मैं समझता हूँ बड़ी गुड की बात है, बड़ी अच्छी बात है। और एबटाबाद के लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए था जिन्होंने हमारी पहली एफएससी जो 2006 में हुई थी उस वक्त हमारे साथ तावन किया था। थैंक यू सो मच राजा मोहम्मद हारून की वो खूबसूरत तारीख, वो याद 2006 की पहली एफएससी तो आपने सुनी। अब कदम बढ़ाते हैं 2013 में, जब सदर एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सरदार शफीक साहब थे। 2006 की पहली एफएससी के बाद हम कदम रखते हैं 2013 के अंदर, जब शाहिद चौधरी साहब प्रेसिडेंट थे और सेक्रेटरी सरदार शफीक साहब थे। शफीक साहब, 2006 पहली एफएससी, 2013 दूसरी एफएससी, आज हम चौथी एफएससी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइएगा कि वो 2013 की कोई याद, कोई बात उस एफएससी के हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत शुक्रिया तार साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2013 और आज के माहौल में बड़ा फ़र्क है। 2013 में हमारे पास बड़े महदूद वसाइल थे,
اور جو آج کل کے وسائل ہیں اور جو آج کل کی یہ ٹیکنالوجی بھی ہمارے پاس اس وقت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑی اچھی ایف ایس سی رہی، اور اس میں ہمارے پاس پورے ملک سے، کراچی سے، کوئٹہ سے، لاہور سے، سکھر سے، حیدرآباد، ملتان، فیصل آباد، پشاور، یہ سارے شہروں سے ہمارے پاس مہمان آئے۔ اور اس وقت میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو لوکلس یہاں پر ہمارے پالیٹیشین تھے، ہمارے ٹریڈرز تھے، ہماری انتظامیہ تھی، ان لوگوں نے ہمیں بڑا فیسیلیٹیٹ کیا۔ اور یہ لوگ جب یہاں سے جا رہے تھے تو انہوں نے جا کے ہر شہر میں جہاں جہاں سے وہ آئے تھے وہاں سے ہمیں ایک لیٹر لکھے کہ آپ لوگوں نے اتنی اچھی مہمان نوازی کی ہے۔ اس کے فوراً بعد جو ایف ایس سی ہوئی تھی اور اس کے بعد جو بی ڈی ایم ہوئی تھی، جو ہمارا بڑا ایونٹ ہوتا ہے، اس میں ایبٹ آباد کے لیے خصوصی طور پہ جو ہے انہوں نے کلیپنگ کروائی تھی اور کہا تھا کہ ہم ایبٹ آباد کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اور ایبٹ آباد کو اپریشیٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا یونٹ تھا، ہم سمجھ رہے تھے پتہ نہیں یہ کس طرح کر سکیں گے، مینیج کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے، تو وہ سب بڑی اچھی۔ اس وقت سردار مہتاب صاحب، امن اللہ خان صاحب، ہمارے جتنے دیگر پارٹیوں کے پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، اے این پی، یہ جتنے ہمارے یہ لوگ تھے، ان سب لوگوں نے ہمارے ساتھ بڑا اچھا تعاون کیا تھا اور بڑی اچھی یادگار ایونٹ تھا وہ ہمارا۔ چلیں جی، 2023 کی چوتھی ایف ایس سی بھی انشاءاللہ یادگار ہونے جا رہی ہے، لیکن 2023 کی ایف ایس سی تو ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے۔ 2017 میں ہونے والی ایف ایس سی جس میں پریزیڈنٹ اے یو جے سردار نوید عالم صاحب تھے، ان کی طرف جاتے ہیں، ان سے تھوڑی سی یادیں ہم لیتے ہیں کیونکہ میں بھی اس ایف ایس سی میں موجود تھا۔ 2006 2013 اور اب بات کریں گے سردار نوید عالم صاحب سے کہ 2017 کی تیسری ایف ایس سی جو ہے اس کی کوئی یاد، اس کی ارینجمنٹ اور اس کے حوالے سے ہمارے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کریں۔ جی نوید بھائی۔ 2017 میں جو ایف ایس سی ہوئی تھی، فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ہوا تھا، اس میں تقریباً 90 پلس ہمارے مندوبین جو ہمارے مختلف پورے پاکستان بھر سے جو یونینز ہیں پی ایف یو جے کے پلیٹ فارم پہ، ان کے تمام عہدیدار اور جو ایف ایس سی کے ممبر تھے وہ ایبٹ آباد تشریف لائے تھے۔ اور 2017 میں جو میڈیا پہ بالکل میں کہتا ہوں کہ اس کا گلا گھونٹا جا رہا تھا، یہ وہ وقت تھا، اور اس وقت کوئی بھی یو جے اس کے لیے تیار نہیں تھی کہ وہ ایف ایس سی فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس کروائے۔ لیکن ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کو جب پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے کال دی تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کر کے تو اس وقت 2017 میں ہم نے ایبٹ آباد میں منعقد کروائی، اور اس میں بڑے بڑے جو ہمارے پورے ملک بھر سے جو جرنلسٹ تھے وہ تشریف لائے، اس میں بڑے بڑے نام شامل ہیں، اور اس وقت جمہوری قوتیں جو تھیں وہ بھی یہ چاہ رہی تھی کہ کوئی آواز بلند کرے، تو یہ سارا سہرا جو ہے وہ پی ایف یو جے کو جاتا ہے اور اس فیڈرل ایگزیکٹو کونسل کو جاتا ہے، اور اس کو نام بھی ایبٹ آباد ڈکلیریشن کا دیا گیا تھا۔ تو جب یہ پوری جو ایگزیکٹو کونسل کا اجلاس ختم ہوا تھا تو اس کو ایبٹ آباد ڈکلیریشن کا نام دیا گیا تھا، اور یہ ڈکلیریشن پوری دنیا میں اس ڈکلیریشن کو بڑا سراہایا گیا تھا، اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کو پورے پاکستان میں بڑا اپریشیٹ کیا گیا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے سیاسی لوگوں نے، سماجی لوگوں نے، مجھے جرنلسٹ کمیونٹی نے بہت اس بات پہ اپریشیٹ کیا تھا کہ آپ نے یہ بولڈ اسٹیپ اٹھایا ہے۔ تو اس کا سارا کریڈٹ ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ اور ایبٹ آباد پریس کلب کو جاتا ہے کہ انہوں نے اس کامیاب ایف ایس سی کے انعقاد میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا، اور وہ ایف ایس سی ایسی تھی کہ اس کے بعد ہونے والی جتنی بھی ہمارے بی ڈی ایم ہوا ہے، ہمارا ایف ایس سی ہوا، اس میں ایبٹ آباد کی وہ ایف ایس سی کو بہت یاد کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ سردار نوید عالم صاحب کہ آپ نے 2017 کی یادیں جو ہے وہ سنی ہے، اور آئی واز پارٹ آف دیٹ ایف ای سی۔ بہت مجھے فخر ہے اس بات پہ، اور 2023 میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں یہاں پہ ہمارا ایک نوجوان دوست صحافی جو کہ ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے آج کے تو پریزیڈنٹ ہیں، لیکن سردار نوید عالم صاحب کے ساتھ وہ 2017 میں جنرل سیکرٹری بھی تھے۔ ان کو ڈھونڈتے ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ 2023 اور چوتھی جو ایف ای سی ہے اس حوالے سے کیا انتظامات ہو رہے ہیں۔ سو گائز، 2023 کے ایف ایس سی اور ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ ثاقب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کو میں نے پکڑ لیا ہے، ان کے سر کے اوپر بہت ساری کم عمری میں جو ہے ذمہ داریاں پڑ چکی ہیں، لیکن ہم نے سفر طے کیا جی 2006 سے 2023 تک 4
جو ہماری ایف ایس سی انشاءاللہ چوتھی کل سے شروع ہونے جا رہی ہے، جس کے انتظامات پچھلے ایک ویک سے جاری ہیں اور بھرپور تیاریاں ہمیں ہائی لائٹس بھی اپنے ناظرین کو دکھائی ہیں. ثاقب آئی اسٹل ریمبر کہ جب آپ سیکٹری تھے 2017 کی جو ایف ای سی ہوئی اس میں، تو آئی اسٹل ریمبر وہ موومنٹ، وہ ٹھنڈ، وہ مہمانوں کا آنا، وہ گرم جوشی، وہ سب آج 2023 ہے اور ساری کی ساری ذمہ داریاں آپ کے کاندھوں پر ہیں. تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام تر سینیریو کو، کیا کہاں تک تیاریاں پہنچی ہیں؟ مہمانوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، تو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ طاہر. جس طرح آپ نے ذکر کیا 2017 کا، بہت اچھا یہی موسم تھا، ایک مہینہ پہلے کا موسم تھا، اور اسی طرح کی ہلکی پھلکی ٹھنڈ تھی. مہمان آ رہے تھے ہمارے، آؤٹ ڈور جو کھانے تھے ان میں بھی وہ بڑا انجوائے کر رہے تھے. اصل بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کی جو کوئی بھی کانفرنس ہوتی ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو بھی فیصلے کیے جائیں وہ ریفلیکٹ ہوں کل. تو جس طرح پہلے بھی ایبٹ آباد کے اندر جب پروگرام ہوا، اس کے فیصلے ریفلیکٹ ہوئے، اس کو ایبٹ آباد ڈکلیریشن کا نام دیا گیا. اب جو یہاں پہ تیاریاں لگی ہوئی، ان میں بہت سارے ہمارے ایسے جرنلسٹ آ رہے ہیں جو بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور پورے پاکستان سے آ رہے ہیں. ہمارے کراچی سے لے کے خیبر تک جتنے بھی لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، ابھی ان کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بہت سارے مہمان ہمارے پہنچ گئے ہیں، کچھ رات کو پہنچیں گے، کچھ کل صبح پہنچیں گے. اس حوالے سے بہت ساری جو تیاریاں تھیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. ابھی جو ہمارے یہاں پہ ینگسٹرز تھے جتنے بھی، انہوں نے بہت زبردست اس میں ایفرٹس اپنی ڈالی، ایگزیکٹلی بہت محنت کی ہے. ہمارے جتنے بھی ساتھی ہیں یہاں پہ ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ کے، ان کی بہت اچھی کاوشیں رہی ہیں اور سب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا. دیکھیں یہ ایک کولیکٹیو ایفرٹ ہوتی ہے اور سب کی محنت ہوتی ہے اس کے اندر، اور ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد کے اندر یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اس کے بھی جو نتائج ہوں گے، جو فیصلے ہوں گے، وہ آگے جا کے جو قانون سازی ہوتی ہے اس میں ریفلیکٹ کریں گے. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ثاقب. اس کے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں کیونکہ مہمان جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے، لیکن آن بہاف آف سٹیزن آف ایبٹ آباد، آن بہاف آف اسٹوڈنٹ آف جرنلزم، آن بہاف آف پارٹ آف دس پریس کلب ایبٹ آباد یونین آف جرنلسٹ، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے ایبٹ آباد کی آج 2023 کی ہونے والی ایف ای سی کو کامیاب بنانے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے پیغامات، ان کے میسیجز، ان کی ویڈیوز ہم آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو سو مچ ثاقب، بہت شکریہ، اینڈ وش یو گڈ لک. گڈ لک فار اس ایز ویل.